السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. میاں اور بیوی کی ازدواجی زندگی جو ہے اس میں خوشیاں لانے کے 50 نکات حضرت بتائے تھے، ان میں سے چند نکات ہو گئے ہیں. اب اور ایک نقطہ دیکھو، حضرت جی فرماتے ہیں کہ میاں بیوی اپنے تعلق کو کسی تیسرے آدمی کی وجہ سے خراب نہ کریں. میاں اور بیوی تیسرے آدمی کی وجہ سے اپنے تعلق کو خراب نہ کریں. کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ میاں بیوی خوش رہنا چاہتے ہیں، جورو مرد خوش رہنا چاہتی، ہسبینڈ اور وائف خوش رہنا چاہتی، مگر بیوی اپنی ماں سے مشورہ کرتی ہے. بیوی کیا کرتی؟ اپنی ماں سے مشورہ کرتی، اور ماں ہی اس کو کہتی ہے کہ تم اپنے شوہر کو مٹھی میں رکھو. بیوی کی ماں کیا بولتی ہے؟ شوہر کو کیا کر، مٹھی میں رکھ. اور اس کے طریقے یہ کو بتاتے ہیں. اب وہ بڑھیا فتنے کی پڑیا ہے. حضرت جی فرماتی اب وہ بڑھیا کیا ہے؟ فتنے کی پڑیا ہے. ماں کو تو ضروری تھا بیٹی تو کیا بن، عائشہ بن، امی عائشہ بن. بیٹی تو امی ختیجہ بن. امی ختیجہ پورے عرب کی سب سے بڑی مالدار عورت، لیکن سب سے بڑا نیکی کا کام کیا کرے؟ اپنا پورا کا پورا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خرچ کر دیا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں پھیلنا تھا. یقین تھا میرے محبوب کا دین کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں پھیلے گا. اس لیے ہمارے نبی کے اوپر پیسے لگا ڈالے. اب جتنا بھی دنیا میں دین کا کام ہو رہا اس میں ثواب کسے بھی جا رہا؟ امی عائشہ کو جا رہا، امی ختیجہ کو جا رہا. کتنا ساتھ دیے. وحی آئی، گھبرا کر آئے، بھاگتے ہوئے آئے، گھر میں آئے تو زملونی کہ تو چادر اڑا کو اپنے گود میں سلا لے کو تسلی دیے. حضور تمہیں غریبوں کے ساتھ اچھا کرنے والے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، امانت دار ہیں، سچے ہیں، نہیں کمانے والوں کو کما کر کھلانے والے ہیں، یتیموں کا خیال کرنے والے، بیواؤں کا خیال کرنے والے. اللہ تمہیں کچھ نہیں کرتا، تسلی دیتے تھے. تو ایسا بچوں کو سمجھانا، سو بیٹی تمہیں امی ختیجہ بنو، بیٹی تمہیں امی عائشہ بنو، بیٹی تمہیں حضرت فاطمہ بنو. یعنی صبر کی زندگی گزارو، ورنہ نہیں، ایسا نہیں بیٹی شوہر کو مٹھی میں رکھ، پہلے دن ہی بلی کو مار. کیا کیا سکھا کو بیچتی. فتنے کی پڑیا ہے، یعنی فتنے کی پڑیاں بولتی نہیں. وہ اگرچہ ماں ہے لیکن چونکہ تجربے کار ہے، اس لیے وہ اپنی کم عمر بچی کو گیم کرنا سکھاتی ہے. اگرچہ ماں ہے لیکن بچی چھوٹی ہے نا، اس لیے گیم کرنا سکھاتی بچی کو. تو بچی بھی سکھ لے کو چلے جانا نہیں. کون کیا کیا سکھاتی وہ سکھ لے کو چلے جانا نہیں. کیوں؟ میاں اور بیوی کا تعلق دونوں کا بھروسے کا تعلق ہے، اس لیے تیسرے کی وجہ سے اپنے تعلق کو خراب نہیں کرنا. اسی طرح کئی مرتبہ شوہر کی ماں اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے کہ تم اپنی بیوی کو شروع ہی سے اپنے نیچے لگا کر رکھو. بولنے والے بولے کہتے بیوی کو ڈرانا ہے تو پہلے دن کیا کر، تھکے کے نیچے کوئی طرح کر. انہیں بیوقوف صحیح تھکے کے نیچے کوئی طرح کیا کرتے ہیں پہلے دن. کیا بیوقوف ہے دیکھو نا، پاگل. تو لوگ سمجھاتی بیٹے نام کو، بلا کو مایا باپا سمجھاتی. یاد رکھو بہت پچھتانے والے ہیں. تمہاری زندگی غارت ہوئی تو تمہیں بچوں کی زندگی بھی غارت کرنا. ہر ایک بھی یہ بولتے ہمارے بچوں کی ہمیں زندگی خراب کر ڈالتی، ہمارے بچہ ہمیں کہیں برا چاہتی. پھر کہیں کو کھوتے رہتے سو. کہیں کو بیوی اور شوہر کی زندگی میں کبھی بھی بیوی کو کھوتے رہتی نہ ساسوں، اور بہو کہیں کو کبھی بھی ساس کو کھوتی نہیں. دونوں طرف سے بھی غلطیاں، کوئی ایک نہیں. پھر ٹوکتے رہتے سو کہیں کو. جب تمہیں بول رہی میں میرے بچے کی زندگی کو میں ہی کہیں ہاتھ سے نکال لیتی ہوں، پھر اشکالتے سو کون نہ رے، پوچھ رہے رے، کر رہے رے، مار رہے رے، پوچھ رہے رے، یہ رے وہ رے. کون سکھاتے سے پورا عزت نہیں سکھا. باپ سکھاتا ہے پورا نہیں. تو اسی طرح اپنی ماں کیا کہتی ہے، اپنی بیوی کو کیا کر، شروع ہی میں سے کنٹرول میں رکھ، اپنے نیچے رکھ. عام طور پر دونوں طرف کے گھر والے بیوی کو کوئی سہیلی یا خاوند کا کوئی دوست اس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں. یعنی تیسرے یا تو بھی دوست کا دوست، شوہر کا دوست سمجھاتا رہتا ہے ایسا رو، تو نبی شادی کر رہا، میں شادی کر لیا ہوں، میں بہت پچھتاتا ہوں، اس کی زندگی غارت ہوئی کو دوست کی زندگی کو برباد کرتا ہے. اسی طرح عرس کی طرف سے، دلہن کی طرف سے اس کی سہیلی سمجھاتے کہ تو اپنی زندگی پہلے دن سے کیا کر لے، کنٹرول میں رکھ لے. نہیں،
زندگی چیزوں سے نہیں چلتی، زندگی زیورات سے نہیں چلتی، زندگی پیسوں سے نہیں چلتی، زندگی محبت سے چلتی سو، پیار سے چلتی سو، اخلاق سے چلتی سو، ایک دوسروں کو معافی تلافی کر لینے میں چلتی سو۔ لیکن شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ جو کوئی بھی میاں بیوی کے تعلق میں فرق ڈالے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند ہی نہیں فرماتے۔ کوئی بھی آدمی بیچ میں آ کو، جور و مرد کے بیچ میں آ کو، میاں بیوی کے بیچ میں آ کو ان کی زندگی خراب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتے۔ اور جسے اللہ پسند نہیں کرتے اسے اللہ کی مخلوق بھی پسند نہیں کرتی، اللہ کی زمین بھی پسند نہیں کرتی، کوئی بھی چیز پسند نہیں کرتی جس کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ دیکھیں نہیں فرعون کا کیا حال ہوا، دیکھیں نہیں قارون کا کیا حال ہوا، دیکھیں نہیں شداد کا کیا حال ہوا، دیکھیں نہیں نمرود کا کیا حال ہوا۔ یہ ایک نہیں، کئی ہزاروں لاکھوں ایگزامپل ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرا، ان کو دنیا میں کچھ بھی نہیں ملا اور آخرت میں ملتاش نہیں، دنیا میں بھی نہیں ملے ہم۔ جو شخص حدیث پاک میں خود ہے کہ جو شخص شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی ڈالنے کی، جدائیگی کرنے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت برستی ہے۔ بعض مرتبہ کیا ہو جاتا، بچی کی شادی ہو جاتی، بچے کی شادی ہو جاتی، دونوں شادی کر لیتی، لیکن تیسرا ایک جنا بیچ میں سے ٹپکتا، عاشق کہتا ہے نا، کون ہے عاشق، عشق کرنے والا۔ کچھ تو بھی شرم کر اللہ کے بندے کہ اب وہ ایک زندگی گزار رہی ہے، پاک دامن زندگی گزار رہی ہے، اب اس کا شوہر ہے، شوہر کو بیوی ہے، اب وہ ایک پاک دامن زندگی گزار رہی، نہیں میں میرے عشق کو لے کر ہی چکتا ہوں، تیری کیسی محبت ہم نہ معلوم نہیں۔ دنیاوی محبت کو سامنے رکھ کر تو اللہ کے حقوق کو چھوڑیا سولا، تو اپنی بیوی کو اچھا رکھ لیتا ہے، کیا بھروسہ۔ منجھے دیالو میں جس سے عشق کر رونی میرے ساتھ شادی کر کو دیکھو، میں اسے سننے پر سونے پر کیسا زندگی، اسے کیسا اس کے ساتھ کیسا رہو کر دکھا تو میں دکھا دوں۔ بھائی تو اللہ کے حقوق ہی ادا کرے نہیں تو بیوی کے کیا حقوق ادا کریں گا؟ تو اللہ کے دین میں خیانت کرے سولا، تو بیوی کی زندگی میں خیانت نہیں کرتا، کیا بھروسہ۔ ایسے بہت مرتبہ، بعض مرتبہ عورت خود فون کرتی ہے، انہیں کون، شوہر کی عاشقہ ہونے، تمہیں ہرگز اسے کر لو نا، میں اسے چاہتی ہوں، فون آتا، پھر یہاں ایسے فون آتے۔ اللہ کے واسطے ایسا نہیں کرنا۔ جن کی ازدواجی زندگی جڑ گئی، شادی سے پہلے کچھ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اللہ کرے اللہ معاف کر ڈالے سب کو، لیکن اب شادی ہو گئی اور دونوں خوشی خوشی زندگی گزار رہی، اب بیچ میں انوالو ہو کو بیچ میں جا کر ان کی زندگیاں خراب کرنے کی کوشش کر رہی، تو حدیث میں خود ہے کہ اللہ کی لعنت، اللہ کی بددعا برستی کہتے ہیں اس کے اوپر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کسی میاں بیوی کی زندگی میں بیچ میں نہیں جانا۔ کئی مرتبہ قریبی لوگ ہمدرد بن کر میاں بیوی میں جدائی ڈالتے ہیں۔ کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے، رشتہ داران کیا کرتی ہے، جدائی کی ڈالتی ہے، یعنی لڑا ہوتی ہے، کیا تو بھی ایک مقصد ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ نیک بھی ہوتے ہیں، جو جدائی کی ڈالتی نہیں، لڑاتی نہیں، انہوں نیک بھی ہوتی۔ ایسا بھی نہیں کہ فاسق فاجر اور برے قسم کے لوگ ہی ایسا کام کرتے ہیں، نہیں، بلکہ اس کام میں ایسے بھی لوگ ملوث ہوتے ہیں جو دیکھنے میں نمازی بھی ہوں گے، ان کی خواتین پردے دار بھی ہوں گی، مگر باتیں ایسی کرتی ہیں جس سے شوہر کا دل بیوی سے دور اور بیوی کا دل شوہر سے دور ہو جاتا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ ہاں، بعض مرتبہ وہ الگ مسئلہ کہ شوہر کا ظلم حد سے زیادہ ہے، یا بیوی کا ٹارچر شوہر کو حد سے زیادہ ہے، یہ الگ مسئلہ کہ بھئی رہنا چاہا تو رہو خوشی سے، نہیں تو کیا کر لے، الگ ہو جا۔ بیوی کو تو اس کے ساتھ رہنا چاہتی تو رہو، نہیں تو الگ ہو جاؤ، یہ الگ مسئلہ۔ اگر یہ نہیں بولے تو پوری زندگی پہ اب جہنم نہ۔ لیکن یہ جورو مرد، ایک میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزار رہی، ان کی زندگی میں پھوٹ ڈالنے والوں کو ایسا حسن۔ ہاں، بعض مرتبہ میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے جھگڑے ہوتے رہتی ہیں، پھر مل لیتے رہتی، لیکن ایک آدمی حد سے زیادہ تکلیف دیا ہوگا، عورت حد سے زیادہ ستاتی ہے مرد کو، تو ایسے وقت میں شریعت خود کہتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا۔ ارے بس بہت سارے اس کے مسائل ہیں، علماء سے پوچھ لینے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اگر بیچ میں نہیں ہو رہا ہے، سمجھانے کے باوجود بھی نہیں ہو رہا، ملانے کے باوجود بھی نہیں ہو رہا، پیار سے بھیجنے کے باوجود بھی نہیں ہو رہا، اب ضرورت نہیں، اب الگ ہو سکتے ہیں۔ اب کیا ہو سکتے ہیں، الگ ہو سکتے ہیں، خوشی خوشی۔ بعض اوقات صورتحال یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی آپس میں خوش ہوتے ہیں، مگر شوہر کو کوئی زلیخا اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے، کوئی زلیخا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کھینچی تھی نہیں، ایسا شوہر اپنی بیوی سے بڑی محبت میں رہتا، بڑا پیار میں رہتا، تو کوئی زلیخا کیا کرتی ہے، شوہر کھینچنے کی کوشش کرتے۔ اب وہ جو شادی شدہ مرد کو کھینچ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دراصل وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا چاہتی ہے۔ معلوم
कि इन्हें इसके साथ इश्क शादी में है, खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा है, अब इन्हें आई है बीच में तो इसका क्या नीयत है सब इसका, दोनों को लड़ाना। कई मर्तबा बीवी को कोई ऐसा मर्द मिल जाता है जो उसको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करता है तो बीवी का दिल शोहर से कट जाता है और उस मर्द की तरफ माइल हो जाता है। ये भी मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालने की एक साजिश है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बीवी के बीच में भी नहीं आना, शोहर के बीच में भी कोई नहीं आना। कई मर्तबा मशवरा देने वाले लोग काम खराब करते हैं। मसलन कभी बीवी को घर में नापसंद सूरत हाल का सामना करना पड़ा तो उसकी बहन ज़रा सी बात सुनकर उसको मशवरा देने लग जाती है कि तो उस शोहर से अलग हो जा। बाज़ मर्तबा क्या होता है कि बहन लड़ने को आ गई, शोहर से लड़ने को आ गई तो बड़ी बहन ने तो छोटी बहन क्या कर डालती है, बस ले आ जा, क्या उसे लड़ा को अलग कर डालती। अरे बस इसी तरह शोहर की बात सुनकर दोस्त मशवरा दे देते हैं कि ऐसी बीवी को छोड़ दे, निकाह कर ले, दूसरा निकाह कर ले। याद रखें कहीं ऐसा ना हो कि आप मियाँ बीवी को एक दूसरे से दूर होने का मशवरा दे रहे हो तो उस अमल की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत की नज़र से मारूम हो जाएं, कितनी ही बुरी सूरत हाल क्यों ना हो। भाई हमें अलग कर रही है मियाँ बीवी को, हो सकता है हमें अलग करने की वजह से हम अल्लाह की नज़र से गिर जाएं, इसलिए पूरी बात सुनो, दोनों को बिठाओ। ये कभी भी एक बीवी की बात सुनो ना को, एक शोहर की बात सुनो ना को, दोनों को सामने बिठाओ, दोनों की बात सुनना। एक की बात सुन को कभी भी जोश में नहीं आ जाना। हो सकता है बीवी के दिमाग में कुछ और चल रहा हो लेकिन उन्हें पूरी की पूरी गलती किसके ऊपर डाल रहे, शोहर के ऊपर डाल रहे। हो सकता है शोहर के दिमाग में कुछ और चल रहा हो लेकिन शोहर पूरी की पूरी गलती किसके ऊपर डाल रहा है, बीवी के ऊपर डाल रहा है, ऐसा हो सकता है। इसलिए कभी भी लड़ाई हुई दोनों को लाकर बिठाना, दोनों को बात करना, दोनों से पूछना कि क्या हुआ, तब बाहर आ जाती, पूरी की पूरी गलती बाहर आ जाती। हमेशा मियाँ बीवी को आपस में मोहब्बत से रहने की तलकीन करनी चाहिए। पानी सर से गुजर जाए तो वो खुद फैसला कर ले लेकिन कोई मशवरा देकर अपने सर पर हरगिज बोझ ना डाले। हाँ, हद से ज्यादा हो गया, मियाँ और बीवी की लड़ाई, फितना, मार पीट, गोला पड़ रही, बेल्ट से मार रहा है, सिगरेट जला रहा है, और रात भर सताता है, तकलीफ देता है, पीले गाँव को मारता है, हद से ज़्यादा तकलीफ दिया रहा है। और बीवी को भी कितना समझाने के बावजूद भी उन्हें हमेशा लड़ाई के बतंज कर रही है, फितना कर रही है, हंगामा मचा रही है, बात बार को घर चले जाती है। हद से ज़्यादा हो गया, अब रहने के लायक नहीं, अब खुशी के साथ रहने के लायक नहीं। कई मरतबा समझा ले तो अब अलग मसला, लेकिन छोटी छोटी बातों से घर लड़कर लड़क आ गए तो समझा को भेजना, कभी भी लड़ाइयाँ नहीं डालना। एक दूसरे का दिल खुश करने की कोशिश करते रहें। और एक नुक्ता हजरत जी फरमाते हैं कि मियाँ बीवी की ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत अहम है कि एक दूसरे का दिल खुश करने की कोशिश करो। बीवी शोहर को खुश करने की कोशिश करना, बीवी शोहर को खुश करने की कोशिश करना, शोहर बीवी को खुश करने की कोशिश करना। कोई ऐसा काम या कोई ऐसी बात करे जिससे दूसरे का दिल खुश हो जाए, या किसी को गैर मुतवक्का खुशी देना, अल्लाह तबारक व तआला उसको बहुत पसंद फरमाते हैं। चुनांचे एक हदीस में है, जब बंदा किसी मोमिन का दिल खुश करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस खुशी से एक फरिश्ते को पैदा फरमाते हैं। जब कोई बंदा किसी को अचानक खुश करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस खुशी से क्या करते हैं, एक फरिश्ते को पैदा करती, और वो फरिश्ता क़यामत तक अल्लाह की तस्बीह बयान करता है और क़यामत के दिन उसके जन्नत में जाने का सबब भी बनता है। मिसाल के तौर पर भी हमने हमारा बच्चा को पूछा कि अब्बू मुझे क्या होना, साइकिल होना, अबू बोल रहे नहीं होता, क्या नहीं होता, अब नहीं होता, देखेंगे। बच्चा मायूस हो गया, खामोश हो गया, फिर भी सताया नहीं। अचानक ले लाओ बच्चे के सामने खड़ा कर डाला साइकिल, तो बच्चा खुशी संभालने नहीं हुआ बच्चे की, अब्बू को लपट लिया, प्यार करने लगा। तो ये अचानक खुशी बच्चे को खुश कराए, बीवी को अचानक खुश कराए, माँ बाप को अचानक खुश कराए। मोबाइल ले ला दियाल को नहीं, टीवी ले ला रख डाल को नहीं, लैपटॉप ले ला दियाल को नहीं। अच्छी चीज़ है जिससे जिस्म का फ़ायदा भी होना, जिससे सेहत का फ़ायदा भी होना, जिससे गुनाहों से भी बचना, ऐसी चीज़ें दिलाना। मोबाइल ले लगा अचानक सामने रख डाल को सरप्राइज करती, उन्हें खुश, आईफोन 11 खुश, उन्हें लपट ले को, प्यारा कर ले को। अब जितना गुनाह करती कि वो सब पूरा बाप के अकाउंट में जाता। किस में जाता? बाप के अकाउंट में जाता। सब किससे जाता? कौन दिलाती उनको ना जाता। इसलिए
تو کسی ایک دوسرے کو ہمیں خوش کرتے ہیں، اچانک خوش کرتے ہیں، اچھے چیزاں دلا کر یا کچھ مدد کر کے خوش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتے کو پیدا کرتی، اور وہ فرشتہ قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہتا ہے، اور وہ فرشتہ اسے جنت میں بھی لے کے جانے کا ذریعہ بنتا، سبب بنتا۔ کتنی اچھی بات دیکھو۔ لہذا میاں بیوی کو ہر وقت یہی سوچتے رہے کہ ہم ایک دوسرے کے دل کو کیسے خوش کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت جتلایا کریں۔ حضرت جی فرماتے ہیں ایک اور نقطہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے کو بول کو بھی دکھانا، جتلانا۔ ازدواجی زندگی میں یہ بھی ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبت جتلایا کریں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری مشرقی لڑکیاں اگرچہ اپنے شوہر سے ٹوٹ کے پیار کرتی ہیں، مگر ان میں ایک کوتاہی پائی جاتی ہے کہ وہ اس محبت کا اظہار کرنا شرم اور حیا کے خلاف سمجھتی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں کی لڑکیاں بڑا پیار کرتی شوہروں سے، لیکن جتلانا یعنی بتانا کہ میں تمہارے سے پیار کرتی ہوں جی، یہ بولنے کے لیے شرماتی، جھجکتی۔ ارے بس اب ہے۔ چنانچہ یہ انتہائی بیوقوفی والی بات ہے۔ شوہر کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا تو پسندیدہ چیز ہے۔ چنانچہ ایک جو حدیث بیان کی گئی، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تم مجھے کھجور اور مکھن کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ لذیذ ہو، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کا اظہار نہیں فرمایا تھا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے شہد اور مکھن کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ لذیذ ہیں۔ اس لیے میاں بیوی میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو جتلانا پڑتا ہے، اس سے انسان کی محبت میں گرم جوشی ہوتی ہے۔ بول لینا بھائی، کیا ہو گیا؟ صرف لڑکیوں کو کچھ کیا بولنا، آئی لو یو کو، بیوی کو بولنا بھائی۔ بولتا تھا، بڑا شان سے بولتا تھا شادی سے پہلے، بیوی کو آئی لو یو بولنے شرما رہا ہے، بیوی شوہر کو آئی لو یو بولنے میں شرما رہی ہے۔ میں تمہارے سے پیار کرتی ہوں، تیلگو میں بولو، تمل میں بولو، کنڑا میں بولو، ملیالم میں بولو، لیکن بیوی کو بولو۔ کیسے بولو؟ بیوی کچھ بولو۔ حضرت مشورہ دیے شروع ہو جانا، باہم مشاورات کے لیے وقت نکالیں۔ ایک کوتاہی یہ بھی ہوتی ہے میاں بیوی میں کہ جب اولاد ہو جاتی ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کو اپنی کارگزاری سناتے ہی نہیں۔ جب بچے ہو جاتی نا تو اب میاں بیوی بیٹھ لے کو میرے ساتھ کیا ہوا، تمہارے ساتھ کیا ہوا، دن بھر کیا ہوا، کچھ تکلیفیں کچھ پریشانیاں شیئر کر لیتے ہیں دونوں۔ ہرگز نہیں کر لیتے، انہیں دوستوں میں کر لیتا رہتا، انہیں اپنی سہیلیوں میں کر لیتی رہتی، کہیں تو ٹائم ہی دیتا نہیں نا۔ صبح میں اٹھتا ہے 8-9 بجے، منہ دھو لیتا ہے، ناشتہ کر لیتا ہے، دکان چلے جاتا ہے۔ شام کو آتا ہے 8-9 بجے، منہ دھو لیتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، سو جاتا۔ اتوار ایک دن، کون سا اتوار ایک دن، سنڈے، وہ اللہ حفاظت فرما وہ سنڈے سے کہ اتوار کے ایک دن، اب وہ پورا کا پورا دن ہاتھ میں ٹی وی ریموٹ، ایسا سو گیا، نہ تو فون، نہ تو لیپ ٹاپ، نہ تو کہاں تو بلا لے جاؤ بڑے ریسٹورینٹ میں بیٹھ کو کھا لے، ڈسکشن نہیں، بات چیت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کیا چل رہا آج کل، کیسا ہے، کدھر ہے، وہ کارگزاری اس نے آپس میں۔ ان کو ایک دوسرے سے مشورہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ کبھی شوہر اپنی بزنس میں مصروف رہتا ہے، جب وہ فارغ ہوتا ہے تو بیوی صاحبہ کو بچوں کا بہانہ ہوتا ہے، اس لیے وہ شوہر کو وقت ہی نہیں دیتی۔ یہ طریقہ مناسب نہیں، بلکہ روزانہ تھوڑا سا وقت حال احوال اور مشاورات کے لیے نکالنا چاہیے۔ 5-10 منٹ نکال کر میاں بیوی کو اکٹھے بیٹھ کر ایک دوسرے سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کیسی ہو، آپ کا دن کیسا گزرا۔ بیوی پوچھے کہ آپ کیسے ہیں، آپ کا دن کیسے گزرا۔ مختصر لفظوں میں اپنی کارگزاری سنانی چاہیے، اس سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مختصر لفظوں میں، چھوٹے چھوٹے لفظوں میں، کہ صبح میں اٹھی، کیا بھی نہیں، تمہیں گئے آفس کو گئے، میں ناشتہ بنا لی، کھا لی، پھر کپڑے دھو لی، پھر دوپہر آیا، کھانا کھا لی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، لمبی شروع کرنا نہیں کہانی کہ اس کی کہانی میں رات کے 12 بجے ہو گئے، اب شوہر کی کہانی، اب انہیں بولنے سے سو جاتا، ایسا بھی نہیں کرنا۔ چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بول کر بات قصہ ختم کرنا۔ ایک دوسرے کی دل آزاری سے بچیں۔ حضرت جی فرماتے ہیں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے بیوی کا دل دکھے، شوہر، یا بیوی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے شوہر کا دل دکھے۔ دوسرے کے دل کو خوش کرنا اللہ کو پسند ہے اور تکلیف دینا اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے کوئی بات ایسی نہ کریں جس سے آپ کے لائف پارٹنر یعنی شریک حیات کو دل کو اذیت پہنچے۔ ارے بسر میں اس کا خوب خیال رکھنا۔ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ شوہر اور میاں بیوی کی زندگی میں ایک دوسرے کو تحفظ کا احساس دلائیں۔ تحفظ کے احساس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت جی فرماتے ہیں یہ ہے کہ شوہر بیوی کو یقین دہانی کروائے آپ ہی میری بیوی ہیں، باقاعدہ یقین دلانا بیوی کو کہ آپ ہی میری بیوی ہیں اور آپ کے ساتھ ہی میری زندگی گزرے گی۔ ہر وقت خوف زدہ رکھنا، طلاق کی تلوار لٹکائے رکھنا بہت بیوقوفی ہے۔ کبھی بھی ڈراتے رہنا تجھے چھوڑ ڈالتا ہوں، تجھے طلاق دیا ڈالتا ہوں، تجھے گھر بھیج ڈالتا ہوں،
نہیں یہ غلط ہے, یہ بیوقوفی ہے. بار بار بیوی کو یاد دلاتے رہنا کہ تو میری بیوی, میں تجھے کہیں چھوڑ لیتا ہوں. بیوی یاد دلاتے تمہیں میرے شوہر جی, میں تم نہ چھوڑ کو کسے جی پسند کرتی ہوں. ایسا یاد دلاتے رہو. ہمیشہ خلا کی تلوار انہیں پکڑ لی ہے, طلاق کا تلوار انہیں پکڑ لیا, برابر ہے دونوں کو. اسی طرح بیوی کا یہ کہنا کہ میں تو بس چھوڑ کر چلی جاؤں گی, اس طرح ایک دوسرے کو عدم تحفظ کی حالت میں رکھنا بہت بڑی حماقت ہے, بہت بڑی حماقت ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ایک دوسروں کو کیا کرنا چاہیے. دیکھو اس سے کیا معلوم رہا, کتنے اہم نقطے حضرت جی فرمائے ہیں. ان نقطوں کو اگر ہمیں سن کر عمل کر لیا انشاءاللہ, اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری زندگی بڑی خوشگوار گزرے گی. میاں بیوی کا رشتہ بڑا زبردست رشتہ بھائی. ارے بس بھائی ہاں کیسی بھی رہو, لیکن جنت میں ایسی ہے کہ جنت کی حوریں بھی مار کھا جاتی ان کے سامنے. دنیا کی عورت کے سامنے جنت کی عورتیں بھی بیکار ہو جاتی. جنت کی عورتیں, دنیا کی عورتوں کی کام والیاں, جنت کی عورتوں کی جتنی تعریف ہے تو یہاں کی عورتیں ان سے بھی بڑی مالکن ہوتی سو, پرنسس ہوتی سو. ان کا کیا حال ہوگا. ہاں دیکھو منہ میں سے پانی بعد میں افسوس کر لینا بعد میں. ارے بس میں اس لیے جو میاں بیوی دنیا میں خوشی سے زندگی گزارتی, خوشی سے رہتی, انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انہوں موت کے بعد بھی کیا کریں گے, جنت میں ضرور مل کر رہیں گے. تو اللہ ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے, خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.